السلام علیکم۔ لیٹس ڈو نیچر میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی نشینی ایک عذاب۔ جی ہاں، کسی کے ساتھ نیکی کرنا اسے اپنا مقروض بنا لینے کے مترادف ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں۔ خاموش رہنا کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی بن جاتی ہے۔ خوش کلامی صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر ہر قسم کا ڈر ختم کر دیتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ جم کر بیٹھے رہنا سزائے موت بھگتنے کے مترادف ہے۔ باقاعدہ ورزی سزائے موت سے بری ہونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ بیٹھے رہنے کی عادت کو سستانے کا ایک بے ضرر مشغلہ سمجھتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا در حقیقت کمر کو کمزور کر دیتا ہے۔ ٹانگوں میں خون جم کر گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے والوں کا پیٹ پھول جاتا ہے اور گردن اکڑ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا ہو تو اس کا امکان بہرحال ضرور رہتا ہے۔ کرسی کسی بھی قسم کی ہو، اونچی ہو، جھولنے والی ہو یا آرام کرسی ہو، الغرض کرسی پر بیٹھ کر یا ڈیسک پر بیٹھ کر جھکے ہوئے یا ٹی وی کے سامنے بے ہنگم طریقے سے بیٹھ کر ہم بہت سا وقت اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں، اور کرسی خواہ کتنی ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، جسم کے لیے بہرحال عذاب ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں تو ریڑھ کی ہڈی پر کھڑے ہونے کی نسبت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھڑے ہونے کی صورت میں پٹھے از خود ہی سینکڑوں پاؤنڈ قوت صرف کر دیتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے اس سے کہیں زیادہ قوت خرچ ہوتی ہے، اور اس قوت کا زیادہ تر حصہ ٹھیک ریڑھ کی ہڈی سے خارج ہوتا ہے۔ خصوصاً اگر آپ جھک کر بیٹھنے کی عام عادت میں مبتلا ہوں تو اس وقت اس قوت کا اخراج اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے پٹھے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچنے سے بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ بقول ڈاکٹر فریڈمن کے، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اکثر اعصاب بے عمل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے عمل پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پشت کے اعصاب کی نسبت شکمی اعصاب یعنی پیٹ کے اعصاب زیادہ ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے اگر شکمی اعصاب کمزور پڑ جائیں تو یہ سہارا بھی مضبوط نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے چینی اور کمر کا درد ہر وقت رہنے لگتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق 80% لوگوں کا کمر درد کسی خاص بیماری کی بجائے محض اعصابی کمزوری کے باعث پیدا ہوا تھا۔ بیٹھا رہنے والا بے عمل آدمی عام طور پر جذباتی تناؤ کا شکار رہتا ہے، کیونکہ ذہنی کشمکش میں کسی کا رجحان کمزور پڑ جاتا ہے اور اضطراب بذات خود کمر کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بے عمل آدمی کے اعصاب پر مسلط رہتے ہوئے ان میں تشنج اور اکڑاہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ بیٹھے رہنا پٹھوں کے لیے تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہی ہے، لیکن یہ آپ کی شریانوں کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شریانوں میں بھی خون جم کر گانٹھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ گانٹھ تیرتی ہوئی اگر پھیپھڑوں میں پہنچ جائے تو موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارا جسم بیٹھے رہنے کے انداز زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ حرکت کرنا چاہتا ہے۔ حرکت کرنے کے کچھ طریقے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تھوڑے فاصلے پر دکان ہو تو سودا لانے کے لیے سواری پر مت جائیے، پیدل چل کر جائیے۔ دفتر سے کچھ دور گاڑی کو کھڑا کر کے باقی راستہ طے کرنے کے لیے اپنی ٹانگوں کو زحمت دیجیے۔ لفٹ کا استعمال کرنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیے۔ کسی بھی قسم کی ورزش کو اپنا معمول بنائیں اور باقاعدگی سے ورزش کرتے رہیں۔ موٹے اور بیمار لوگوں کو ادھر ادھر چلنا پھرنا بھی فائدہ دے گا اور اس سے ان کی حالت بہت سدھر جائے گی۔ اگر آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑے تو ہر 1.5-2 گھنٹے بعد اٹھ کر ادھر ادھر ٹہل لیا کریں۔ سلام میں پہل کرنے والا رحمت الہی کا زیادہ حقدار ہے۔ اب آخر میں ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔